السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. We started with Surah Al-Kahf. One important thing that we need to remember about this surah is this protects us against fitna Dajjal, and also it helps us in 4 important trials in our life which are related to faith, wealth, power and knowledge. اور ان سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سے مورلز بھی ملتے ہیں سورت میں اور ساتھ ساتھ سٹوریز میں ہیں. یعنی سٹوری فارم میں سمجھنا اور اس کو اپنے ساتھ ریلیٹیبل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. And we had started with the first story, which was about the youngsters who were focused on their iman. The society was engaged in different practices and they wanted to safeguard themselves. And what is the path they adopted? انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. This is the true challenge even in our times. یعنی جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ کی ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں, آپ بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اسپریشنز بھی ہوتی ہیں, اور ان سارے کاموں میں جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کچھ آپ یوتھ کو دیکھتے ہیں, اپنے پیئرز کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے, ریلیجن کو فٹ ان کرنا از اے چیلنج. تو ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنس آف ریلیجن کیا ہوتی ہے, کیسے آپ اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو ان لڑکوں نے کیا کیا تھا, they actually quit the society. انہوں نے اسٹرینتھ کس سے لی, آپس میں ایک دوسرے سے لی, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا میں انہوں نے 2 چیزیں مانگی تھی. اللہ کی رحمت مانگی تھی اور رشد مانگا تھا. that intelligence, that power to be very decisive. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیو میں سلا دیا. let's start with verse number 12. ثم بعثناهم لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Then we awakened them that we might show which of the 2 fractions was most precise in calculating what extent they had remained in the time. بہت لمبے ٹائم کے لیے وہ سوئے رہے, اور پھر ثم بعثناہم, پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ پتہ چلے کہ یہاں پہ 2 گروپس تھے, اور ان 2 گروپس میں سے کون زیادہ صحیح تھا. So there is a strong message for us that we live in this life, we do many things, and ultimately we die. When we die, we are not dust and ashes. We are resurrected. ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ یہ پتہ چلے کہ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ, کہ ہم جان لیں کہ آؤٹ آف دا 2 گروپ احصیٰ لما لبثوا امدا, ان میں سے کون جو ہے کیسا تھا, کیا کرتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو سکسیس کا کرائیٹیرین یہاں پہ دے دیا ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہے, دنیا میں آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ بہت سکسیسفل ہے, دیٹ مائٹ ناٹ بی دا کرائیٹیرین. ہم اسی لیے کئی دفعہ کہتے ہیں نا, فائدہ کیا ہوا نماز پڑھنے کا, دعا تو قبول نہیں ہوئی. فائدہ کیا ہوا قرآن کلاس میں آنے کا, مجھے تو بہت زیادہ لوگوں نے تنگ کیا, میری تو جاب بھی اچھی نہیں ہوئی, میری تو پڑھائی اچھی نہیں ہوئی. فائدہ کیا ہوا سچ بولنے کا, مجھے ہی ڈانٹ پڑ گئی. بٹ دا پوائنٹ از کہ وی ہیو ٹو سی بیونڈ دس لائف. جو لوگ صرف اسی زندگی کو دیکھیں گے وہ کافی بڑے لاس میں رہیں گے. یعنی یہاں کی ہر ایکٹیویٹی کو ہم نے وہاں کی ایکٹیویٹی یا وہاں کے آؤٹ کم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ایوری ادر پرسن ٹاکس اباؤٹ کاز اینڈ افیکٹ. دین ورس نمبر 13, نحن نقص علیک نباہم بالحق. It is we who relate to you محمد صلی اللہ علیہ وسلم their story in truth. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سمجھیں گے سٹوری کے بارے میں. ہم بہت سی سٹوریز پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور موویز جو ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بڑی مارولس سٹوری تھی. Once a director from a very famous channel contacted me and he said, "Ma'am, do you have a story on which we can make a serial?"
ہمیں مینٹل ہیلتھ چیلنج سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری دیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ لوگوں کی سٹوری میں صرف فرسٹریشن ہوتی ہے, ہیلپ لیسنس ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہر شخص یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میں کیسے ریبیل کروں, کیسے بدلہ لوں, کیسے صحیح کام کی بجائے کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ بس مجھے یہ رزلٹ نہیں چاہیے جو ڈرامے میں دکھایا ہے. بیکاز اکثر موویز میں ڈراماز میں کیا دکھایا جاتا ہے, سم ون ہو از ٹروتھفل از آلویز سفرنگ. اس کی زندگی میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم نے صبر نہیں کرنا, ہم نے شکر نہیں کرنا, ہم نے ایسا نہیں بننا. گھروں میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا, when we listen to the stories by our mothers یا پیرنٹس, ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں ایسی زندگی گزارنی جیسے آپ نے گزاری ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان کا جواب کیا تھا؟ میم پھر دیکھیں یہ تو کرنا پڑتا ہے نا, لوگوں کے ایموشنز کو انگیج کرنا پڑتا ہے ہیویلی. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ڈرامہ جو ہے اس کی ٹی آر پی نہیں ملے گی. آپ سوچیں کہ دنیا میں جو سٹوریز آتی ہیں ان کے لیے کتنا انسینسٹیو طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ہم آپ کو جو سٹوری سنا رہے ہیں that is with these characteristics. Number one, these are true stories. اور اگر کوئی سٹوری اللہ تعالیٰ پیرابل کے طور پہ, مثال کے طور پہ بھی دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں علم ہوگا, صحیح نالج ہوگا. ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, بلیک میل ہو رہی ہے, زندگی اس کی پرابلمیٹک ہے, 30 قسطوں تک وہ بول نہیں پاتی. ہر دفعہ آگے کہتی ہے میں نے ایک بات کرنی ہے, اور ہمیشہ کوئی آ جاتا ہے اور وہ بات نہیں کر پاتی. یعنی عام حالات میں if I want to say something to someone, میں پہلی قسط میں بول دوں گی. اگر فرض کریں کوئی آ جائے گا تو میں اس کو کہوں گی ایکسکیوز می کین وی ہیو سم اسپیس, آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دس پرسن ان پرائیویٹ. کوئی مشکل ہے بات؟ نہیں. لیکن ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے ایموشنز کو بڑھا کے کہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر چیز میں بس کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گی, خبردار کسی نے مجھ سے بات کی, مائی پرسنل اسپیس, مائی ٹائم, مائی لائف. لیکن جو نالج بیس سٹوریز ہوتی ہیں دے ایکچولی ٹیل اس ہاؤ ٹو ٹیک اے فارمولا, اے ویری سالڈ فارمولا, اینڈ دین اپلائی اٹ ان آور لائف. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے کام کون سے ہوتے ہیں. اور یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں ان میں بہت ایلیکوینس ہوتی ہے. آپ کو ان میں ولگیرٹی نہیں نظر آئے گی, آپ کو ان میں بیڈ لینگویج نہیں نظر آئے گی, آپ کو ان میں ایسا وائلنس نہیں نظر آئے گا جس کی وجہ سے کوئی پی جی ریٹنگ اوپر کرنی پڑے, ولگر سینز نہیں نظر آئیں گے. یعنی یو ول گیٹ اکراس سو مینی بیوٹیفل بلینڈیڈ ایموشنز, سچویشنز, لیکن آپ کو اس میں ایسی پرابلمز نہیں فیل ہوں گی. اور اسی طرح دے آر دا اسٹوریز وچ آر فلڈ ود گریٹ لیسنز. آپ اس سے فوراً کنیکٹ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا او مائی گاڈ دس از وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو ان مائی لائف. کیونکہ جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں, ڈرامہ دیکھتے ہیں, یوزلی ہمیں سلوشن نہیں ملتا, ہم بس ڈپریس ہی ہوتے ہیں. اچھا اگر ہیپی اینڈنگ ہے تو اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں میری زندگی میں کوئی نہیں ہے, اور اگر سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے تو پھر ڈپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ہم اسی طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ فرسٹریشن میں لے کے جاتے ہیں. ریسنٹلی آئی کیم اکراس اے ینگ بوائے, ہی از اے کالج گوئنگ بوائے, لیکن وہ اتنا زیادہ اسکرین یوز کرتا ہے. اسکرین یوز میں بھی اس کی صرف 2 ایکٹیویٹیز ہیں, ایک گیمنگ اور دوسرا ہی واچز سم ہارر شوز. تو جب وہ ہارر شوز اور گیمنگ دیکھتا ہے تو ہز مائنڈ از سو مچ آکیوپائڈ بائی دیز 2 تھنگ, ہی ایکچولی کٹ آف سوشلی. وہ جہاں بیٹھتا ہے بس وہ اپنی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو سیلف ہارم تھاٹس بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس کو سیویئر انزائٹی ہے, ہی از ناٹ ایبل ٹو آپریٹ اینڈ بی فنکشنل. اور اگر آپ گوگل کر کے بھی پڑھیں تو ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دا سیم ورس نمبر 13, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ورس.
Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, they were youth who believed in their Lord and we increased them in guidance. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ ینگسٹرز ہیں جو بلیو کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ آمنوا بربہم. وہ اپنے رب پہ بلیو کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں, مانتے ہیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا, مانتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی گیدرنگ میں ہوں تو وہاں پہ ہمیں اور کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے, مانتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا, اور جب وہ یہ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اللہ تعالیٰ increase them in their guidance. اب آپ دیکھیں یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. lot of time when we are young we keep complaining کہ جی I have no relationship with Allah, میری دعائیں نہیں قبول ہوتی, مجھے religious forums بہت مشکل لگتے ہیں, میرا وہاں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا, مجھے جب کوئی نماز کے لیے فورس کرتا ہے تو مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے I want to be a good Muslim. I do want to change myself but I don't know what's the starting point. میں کس طرح یہ کام کروں؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ starting point اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. جب ہم اس طرح کی کنڈیشن لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ میری دعا سنیں گے نا تو دیکھیں پھر میں پکی مسلمان بن جاؤں, اللہ تعالیٰ میری لائف کا یہ چیلنج ٹھیک ہو جائے تو دین آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ان مائی دین. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ ہمیں لینا ہوگا, دیٹ از وی ہیو ٹو ہیو ایمان ان اللہ اینڈ دین دا گائیڈنس ول انکریز. اور گائیڈنس کی بھی آپ دیکھ لیں کہ دو امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں. پہلا امپورٹنٹ ایریا کیا ہے؟ علم نافع, اور پھر دوسرا عمل صالح. آپ کو پہلے صحیح علم حاصل کرنا ہوگا. یہاں پہ بھی دیکھیں سٹوری سے بات شروع ہوئی تھی کہ آپ کو سٹوری ایسی پریزنٹ کی جا رہی ہے جو کہ ٹرو سٹوری ہے, صحیح بات بتائی جا رہی ہے. جب آپ صحیح بات سنتے ہیں, ٹریشی تھاٹ سے بچاتے ہیں, ولگر لینگویج سے بچاتے ہیں, بینیفیشل نالج کی طرف جاتے ہیں, ایسی چیزیں نہیں پڑھتے. یعنی کچھ لوگ فکشن پہ فکشن پڑھتے ہیں, اینڈ وین یو آسک them what did you learn, how did you apply it in your life, nothing. کہانیاں بہت سب سنا لیتے ہیں, میں نے یہ سیکھا کہ اچھا انسان کیسے بننا چاہیے, میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں لوگوں کا خیال کیسے کرنا چاہیے, میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں پروڈکٹیو کیسے ہونا چاہیے. بٹ وین یو ایکچولی لک ایٹ دا گراؤنڈ ریئلٹی تو آپ اپنے گھر والوں سے بات بھی نہیں کر رہے, آپ کی زندگی میں کوئی بہتری بھی نہیں آ رہی, آپ کی کوئی ایسی گروتھ بھی نہیں ہو رہی, اور سب سے بڑی بات اللہ کے تو قریب آپ ہو ہی نہیں رہے. تو بینیفیشل نالج جو آپ کو اللہ کے قریب کرے, اور اس کے ساتھ it should not be only knowledge based. علم جو ہوتا ہے وہ ہمیں عمل کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس نے نالج, صحیح نالج سیکھا اور اس کو اپلائی کیا اپنی لائف میں. تو اب ہمیں یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک تو یہ گروپ تھا انہم فتیہ, اس سے ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا برڈ آف دا فیدر فلاک ٹوگیدر, ایک جیسے لوگ ساتھ رہتے ہیں. ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, کیسی ہیں ہماری فرینڈس, چاہے وہ فزیکل فرینڈس ہیں, فزیکلی ہمارے ساتھ ہیں, یا جیسے اس وقت تو ہم سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. گروپ ہمارا کیسا ہے؟ what kind of friends or peers do I have? is my faith system strong? کیا میں اللہ کو مانتی ہوں؟ کیا مجھے اللہ پہ یقین ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ ہیں؟ ڈو آئی فیل دیٹ کنیکشن ود ہم؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے. اور جب یہ دو کام ہوں گے تو تیسرا کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. یو ول بی گائیڈیڈ. اللہ تعالیٰ اس گائیڈنس کو بڑھاتے چلے جائیں گے, اپرچونیٹیز کو بڑھاتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں وی یوزلی فیل ان دیز ٹو ایریاز. اگر آپ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی کوئی نہ کوئی آئسولیشن آ جاتی ہے. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں کیونکہ آپ نے موویز پہ بات نہیں کرنی, آپ نے بیڈ لینگویج نہیں یوز کرنی, آپ نے حرام ریلیشن شپس کو بہت زیادہ انڈورس نہیں کرنا. دین نو بڈی وانٹس ٹو بی ود یو.
آپ کے کوئی سوشل ایونٹس ہوتے ہیں جس میں بہت ناچ گانا ہے, آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے, تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. لیکن یہ نہ سوچا کریں کہ دین آئی ایم دا اونلی ون. یو ول آلویز بی ایبل ٹو فائنڈ سم لائک مائنڈیڈ پیپل. آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں لوگ نظر آتے ہیں جو آپ جیسی سوچ کے اور آپ جیسا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. البقرہ کو دیکھیں, ورس نمبر 257. دس از اے ویری بیوٹیفل ورس. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ دوست ہے, ایلائے ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے, اندھیروں سے, کس کی طرف؟ النور کی طرف. دیٹ از دی لائٹ, دیٹ از قرآن, دیٹ از گائیڈنس. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں. ہم تو جب کفر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کافر وہ ہے جو جیسے مسلمان نہیں ہیں, بہت برے لوگ ہیں. لیکن کفر کا اگر آپ لٹرل میننگ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ someone who believes inside but denies on the outside. دل مانتا ہے لیکن ہم اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولیاؤہم الطاغوت, ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں, یعنی ساری غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف. یعنی جب آپ نے غلط کمپنی کو اڈاپٹ کر لیا, وہ آپ کو نہ تو قرآن پڑھنے دیں گے, نہ قرآن سننے دیں گے, آپ کو ہر طرح سے ڈسکریج کریں گے فرام ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. چھوڑو امی ابو سے کون سچ بولتا ہے, چھوڑو ساری کلاسز کون اٹینڈ کرتا ہے, اور چھوڑو کلاس میں بیٹھ کر کون سنتا ہے, وہ بھی اسلامک لیکچر. کوئی سنے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. اگر کوئی بتائے کہیں پہ ریفرنس دے کہ دیکھو لک ہم نے یہ پڑھا تھا, کہ تم نے اس کو سیریسلی لے لیا جو کچھ بتایا گیا. اولئک اصحاب النار, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی وی ہیو ٹو میک ویری وائز چوائسز. تو گائیڈنس دو چیزوں سے انکریز ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر ڈیزائر ہو اور پھر آپ ایفرٹ کریں, اس کو ہم کہتے ہیں طلب اور تڑپ. طلب ہوگی, یو آر سیکنگ دیٹ تھنگ. جب آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو ملتی ہے. یو آر کریونگ فار اٹ. ہمیں کھانے کی کریونگ ہو تو ہم آرڈر دے دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہو, پیرنٹس سو رہے ہوں, تو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈرارز کو کھول کھول کے کچھ کوائنز نکال لیتے ہیں. چپکے سے آ کر امی جو سو رہی ہیں ان کے والیٹ میں سے پیسے تھوڑے سے نکالتے ہیں. صبح انہیں بتا دیتے ہیں, امی سوری مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی, میں نے تھوڑے سے پیسے لے لیے. وائی؟ بیکاز وی ہیو دا ڈیزائر. ہمیں ڈیزائر تھی کہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے. آپ کو ڈاکٹر بننے کی ڈیزائر ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنی محنت سے آپ انٹری ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کرتے ہیں, بیکاز دیٹ از یور پیشن. اچھا, ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جس کی اماں ابا کی ڈیزائر ہے. فرق پتہ چلتا ہے نا. جس کی اپنی ڈیزائر ہوگی وہ کیا کر رہا ہوگا ایڈمیشن پروسیس میں بھی اور کالج آنے کے بعد بھی, اور جس کی اپنی ڈیزائر نہیں ہے, اس کے گھر والوں کی ڈیزائر ہے, وہ کیا کر رہا ہوگا. اسی طرح ایفرٹ, جتنی آپ ایفرٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو گائیڈنس ملے گی. اگر آپ ہر جگہ پہ کہیں گے کہ مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے, مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے راستہ جو ہے اس کے لیے ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد لیٹس لک ایٹ ورس نمبر 14. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. And we made firm their hearts when they stood up and said, Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. Never will we invoke besides him any deity. We will have certainly spoken then an excessive transgression. اب آپ ذرا ان لڑکوں کی سچویشن تھوڑی دیر کے لیے انالائز کریں. They went against the norms of the society. کنگ جو اس ٹائم کا ہے وہ ان کو کچھ کہہ رہا ہے. ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں, بڑے ویل سیٹلڈ ہیں, لائف میں کوئی چیلنج اس طرح کا نہیں ہے, پیسہ ہے, یاشی سے رہ رہے ہیں, بڑی ویل ریسپیکٹڈ فیملیز ہیں. لیکن نہیں, دل میں ایمان آیا اور لگا کہ ایمان کو بچانا ہے, خطرہ ہے. They left the community. اور انہوں نے دعا بھی مانگی وہاں پہ, اور اب وہ وہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے. اب اگلا جو امپورٹنٹ بات آتی ہے, جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم بھی جوش میں آ کر کوئی نہ کوئی ریلیجس ڈیسیژن لیتے ہیں.
آپ نے ایک ریلیجس ڈیسیژن لیا. اب آپ کو تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے کہ مجھے تو اپنا بسترا یاد آ رہا ہے, مجھے تو گھر یاد آ رہا ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, بیکاز یو آر سو یوز ٹو دا کمفرٹ. اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے صحیح فیصلہ بھی کیا کہ نہیں کیا, اینڈ یو گو بیک اینڈ یو اپولوجائز. لیکن ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے, سی ہاؤ کلیئر ہیڈڈ دے ور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل کو ہم نے جما دیا. رباط جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. What is it? There was a knot on their heart. کیا تھا؟ ایک تو ان کے اندر صبر تھا, ٹھہراؤ تھا, آرام سے وہ فیصلے کر رہے تھے, ایموشنل بینگز نہیں تھے. دوسرا, they were steadfast. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور جو ہم نے کیا ہے اب ہم اس پاتھ پہ آرام سے چلیں گے اور اپنا کام کمپلیٹ کریں گے. تیسرا, کرائسس کے ٹائم پہ بھی they were peaceful. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو تو بہت پریکٹس کرایا بھی جائے گا, اور اگر آپ کی لائف میں یہ نہیں ہوگا تو آپ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے. آپ دیکھیں جب ہماری ڈیوٹی لگتی ہے ایمرجنسی میں, آئی سی یو میں, اور ہمارے سامنے ایک سچویشن ہوتی ہے, ایک سینیریو ہوتا ہے, دیر از اے پیشنٹ, اور ہمیں ان اے وے یہ رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے, مائی ون ڈیسیژن کین کل دا پیشنٹ اینڈ مائی ادر ڈیسیژن کین سیو دا پیشنٹ. اور اس فائن لائن کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بہت کیجول ہوتے ہیں نا. ہاؤس جاب شروع کرتے ہیں تو تب بھی ہم کیجول ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اب تو ڈاکٹر بن گئے, ساری زندگی میڈیکل کالج میں پڑھتے پڑھتے کیجول رہے, کوئی مزہ کرتے رہے, کبھی کلاس میں گئے, کبھی نہیں گئے, کبھی پڑھا, کبھی نہیں پڑھا, بن گئے نا ڈاکٹر. تو چلو اب تو اپنی زندگی ہے, اب کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو ایسا ہی کیجول ڈاکٹر جب وارڈ میں جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ انسٹرکشن یہ ملتی ہے کہ بھئی آپ نے کوئی بھی انجیکشن لگانے سے پہلے محتاط ہونا ہے, پڑھنا ہے, ایکسپائری پڑھنی ہے, نام پڑھنا ہے. کچھ انجیکشنز ایسے ہیں جو لائف سیونگ ہیں اور ان کی لک جو ہے وہ بہت سملر ہے, اور اگر آپ نے ذرا غلط فیصلہ کر لیا, غلط ڈاکیومنٹیشن کر لی, تو یو کین بی ان اے بگ میس. آپ اپنی پیشنٹ کی زندگی کو بھی لے سکتے ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی کیجولی لیا, ہم نے کہا ایسے ہی کہتے رہتے ہیں, پیچھے پڑے رہتے ہیں, ابھی بھی جان کھا رہے ہیں, یہ کرو وہ کرو, نوٹس ڈالو. آئی ہیو سین ڈاکٹرز جو کہ وہاں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے, پیشنٹ کے پاس نہیں جاتے, اسٹاف کو کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں فائلز دے دو, اور ڈیلی پروگرس خود سے ڈالتے رہتے ہیں. نہ بلڈ پریشر چیک کیا, نہ ٹیمپریچر چیک کیا. اور آپ سوچیں اس سے کئی دفعہ پیشنٹس کا لاس ہوتا ہے. اسی طرح آئی ہیو سین دا ڈاکٹر جنہوں نے انجیکشنز لگائے, کوئی اور انجیکشن دینا تھا, پڑھا نہیں, سملر انجیکشن اٹھایا, توڑا, فرینڈ سے باتیں کرتے کرتے لگا دیا فل سپیڈ, اور پیشنٹ کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. آئی ہیو سین ان نیونیٹل نرسری جہاں فارمیلڈیہائیڈ پڑا ہوا تھا فار فیومیگیشن آف دا نرسری, اور ڈاکٹر نے اٹھایا اور سوچا کہ یہ بچوں کے لیے دودھ پڑا ہوا ہے, آرام سے کپ میں ڈالا اور نیو بورن بچے کو پلا دیا. یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں یہ نہیں آتا, کہ جب ہم نے اپنے آپ کو مائنڈ فلنس نہیں سکھائی ہوتی, طریقہ نہیں سکھایا ہوتا, رسپانسبل بیہیویئر نہیں سکھایا ہوتا. تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جمایا کہ ان کے اندر ایک رسپانسبل بیہیویئر تھا. جس انسان کے دل میں رسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے اس کو یہ بھی ملتا ہے سیٹسفیکشن ان دا ہارٹ اینڈ آلسو اسٹرانگ فیتھ.